اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل شوہر اور بیوی میں ایک چیز بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، وہ فلموں کو دیکھ کر یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک ساتھ برہنہ نہاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک ساتھ نہانے سے پیار بڑھتا ہے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی برہنہ ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں، تو اس دوران ایک دوسرے سے محفوظ ہونا کیسا ہے؟ کیا اس دوران مباشرت کی جا سکتی ہے؟ عورت کے لیے اپنے خاوند کے سارے جسم کو دیکھنا جائز ہے، اور اسی طرح خاوند کے لیے بھی اپنی بیوی کے مکمل جسم کو دیکھنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر انہیں کوئی ملامت نہیں، جس نے بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا وہ زیادتی کرنے والے اور حد سے بڑھنے والے ہیں۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے ستر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے کہ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اکٹھے غسل کریں تو بہتر ہے کہ ستر ڈھانپ لیں تاکہ اس پہ دوسروں کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی کا اکٹھے نہانا اور نہانے کے دوران ایک دوسرے سے محفوظ ہونا جائز ہے، لیکن حیا کا تقاضا ہے کہ اس دوران ایک دوسرے کے ستر یعنی شرمگاہ پر نظر نہ پڑے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر شفقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کے سطر کی طرف دیکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس میں داودی رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنے خاوند کی بھی۔ اس کی تائید ابن حبان کی مدرج ذیل روایت بھی کرتی ہے کہ سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھے۔ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ایک اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو وہ اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اس لیے کہ اس سے اندھے پن کی بیماری ہوتی ہے، اور زیادہ باتیں بھی نہ کریں کیونکہ اس سے گونگے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں ننگا سونا جائز ہے؟ اگر جواب اسمات میں ہو تو کیا سونے میں بیوی سے معانقہ کرنا سے غسل واجب ہوگا یا کہ نماز کے لیے وضو ہی کافی ہوگا؟ خاوند اور بیوی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر چیز سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیوی اور لونڈی سے حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ آیت عموماً پر دلالت کرتی ہے، جس میں اس کا دیکھنا، چھونا اور ملانا شامل ہے۔ اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سوتے وقت معانقہ کر کے سونا یعنی ایک دوسرے سے لگ کر سونا، اگر تو اس سے انزال نہیں ہوا اور نہ ہی جمع کیا گیا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ جب مزی نکلی ہو تو مرد کو اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرنا چاہیے، اور عورت بھی اپنی شرمگاہ دھو کر وضو کرے، یعنی دونوں ہی استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، نہ کہ غسل۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ستر کن سے چھپائیں اور کن سے کھولیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بعض لوگوں کے ساتھ ہوں
یعنی مرد مردوں کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے کہ تیری شرمگاہ کو کوئی نہ دیکھے تو کوئی نہ دیکھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ لوگ اس سے شرم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہ ہی ہوتے بلکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر میں ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینہ آپ سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کو چھونا تو دور کی بات، کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک بھی پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔